امانت کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کے مال کا محافظ ہو. آنکھ بند کر کے کوئی آپ کے پاس 1 کروڑ روپے بھی رکھ دے نا، اسے یہ غم نہ ہو کہ یہ کھا جائے گا، یہ دائیں بائیں کر دے گا، اسے یہ غم نہ ہو. اسے پتا ہے کہ یہ اپنے پیسوں سے زیادہ میرے مال کی حفاظت کرے گا، یہ وصیت لکھ کے رکھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری کی، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا کوئی لین دین ہو، کوئی چیز اس پر ہو اور وہ اسے لکھے بغیر مر جائے. 3 دن تک اسے نہ لکھے، 3 دن تک مہلت دی ہے، 3 دن سے زیادہ گزر گئے نا اور لکھا نہیں ہے آپ نے، گنہگار ہو گئے آپ. کوئی شخص آپ کی وجہ سے، کوئی گنہگار مسلمان توبہ کرے گا تو آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے. کوئی لبرل مسلمان جو دین سے دور تھا وہ اگر دین کی طرف آئے گا تو آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے. مفتی طارق مسعود اسپیشل. اصل میں کیریکٹر جو ہے نا، انسان کا جو کیریکٹر ہے اس کا یاد رکھو 2 چیزوں سے پتہ چلتا ہے، جھوٹ سے اور مالی معاملات میں لین دین سے. اس سے کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے. بہت اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کرے کسی طرح اتر جائے میرے بھی اور آپ کے بھی دماغ میں. جو میں کہتا ہوں مجھے تو خود بھی ضرورت ہے نا اس کی. دیندار لوگوں میں اس چیز کو زیادہ فوکس نہیں کیا جا رہا، ان 2 چیزوں کو. ان کی میں دلیل بھی قرآن سے دوں گا، قرآن و حدیث سے، کہ اللہ کی نظر میں کیریکٹر جو ہے نا اس کا پتہ پہلے 2 چیزوں سے چلتا ہے، باقی چیزیں بعد میں. پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کو فالو کریں. اپنی عبادت دکھا کے لوگوں کو آپ فالو نہیں کروا سکتے، نہ نہ نہ، وہ بات کی چیز ہے. عبادت تو غیر مسلم بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. 2 چیزیں ہیں، ایک مالی لین دین میں کھڑا ہو، دوسرا جھوٹ نہ بولتا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ مالی لین دین میں کھڑا، دوسرا جھوٹ نہ بولتا ہو. یہ 2 چیزیں قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت. حدیث میں عملی حدیث اور قولی حدیث، جس کو فعلی حدیث. حدیث کی 2 قسمیں ہیں نا، ایک تو یہ نبی نے کچھ کہا وہ حدیث بن گیا، ایک یہ کہ نبی نے کچھ کیا تو وہ بھی کیا بن گیا؟ حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں تو قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا. مشہور واقعہ ہے نا، پہلی دفعہ جمع کیا لوگوں کو اور فرمایا کہ لوگوں میں اگر تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے تو مان لو گے؟ ضرور. کیوں مان لو گے بھائی؟ تو کیا یہ دلیل دی کہ اس لیے مانو گے کہ میں غار حرا میں نے کئی سال عبادت کی ہے، تم نے مجھے دیکھا ہے؟ یہ دلیل دی؟ غار حرا میں کئی سال میں نے عبادت کی ہے اور میں ایک شریف آدمی ہوں، ہے بھائی؟ غار حرا میں عبادت کرتا رہا ہوں؟ نہ 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 نہ، عبادت کا حوالہ نہ نماز کا، حالانکہ آپ نماز تو پہلے بھی پڑھتے تھے، جو بھی اللہ نے طریقہ سکھایا ہوگا آپ کو. بہت کثرت سے غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے. دنیا پرستی آپ میں پہلے بھی نہیں تھی، تبھی تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے شادی کی آپ نے. اگر دنیا پرستی ہوتی تو پہلی شادی 15 سال کی عمر میں کرتے، کنواری سے کرتے اور اس وقت دھڑا دھڑ شادیاں کرتے. عرب میں تو 12-15 شادیاں بھی جائز تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے کیا کہا؟ آپ صادق ہیں اور امین. امانت کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کے مال کا محافظ ہو. آنکھ بند کر کے کوئی آپ کے پاس 1 کروڑ روپے بھی رکھ دے نا، اسے یہ غم نہ ہو کہ یہ کھا جائے گا، یہ دائیں بائیں کر دے گا، اسے یہ غم نہ ہو. اسے پتا ہے کہ یہ اپنے پیسوں سے زیادہ میرے مال کی حفاظت کرے گا، یہ وصیت لکھ کے رکھے گا کہ فلاں کا پیسہ میرے پاس ہے، میں مر گیا تو اس تک کیسے پہنچائے جائیں. آج کل لوگوں کے پاس امانت رکھواؤ، قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، وصیت ہی نہیں کرتے. بھائی آپ نے کیوں یہ فرض کر لیا کہ میں ہر وقت زندہ رہوں گا، کبھی بھی نہیں مر سکتا؟ یہ کیوں فرض کر لیا؟
آپ اگر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری کی، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا کوئی لین دین ہو، کوئی چیز اس پر ہو اور وہ اسے لکھے بغیر مر جائے، 3 دن تک اسے نہ لکھے، 3 دن تک مہلت دی ہے، 3 دن سے زیادہ گزر گئے نا اور لکھا نہیں ہے آپ نے، گنہگار ہو گئے آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آج لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے کیا کہا؟ آپ صادق ہیں اور امین. دیکھو پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے شرط تھی کہ وہ صادق اور امین ہو. اب اس کی کوشش ہوتی رہی ہے کہ اس کو بھی کیا کرو، تاکہ جو پھر ایک شرط، ابھی تو یہی کوشش ہوگی کہ اس شق کو نکالو، کچھ دنوں کے بعد یہ شق آئے گی کہ شرط ہے کہ وہ جھوٹا اور چور ہو. یہ شق ڈالیں گے پھر پاکستان کا وزیر اعظم یا صدر بننے کے لیے ضروری ہے کہ پرلے درجے کا کذاب، جھوٹا اور 1 نمبر کا چور ہو. تو شکر کرو اگر یہ شرط نکل بھی گئی نا تو غنیمت ہے، یہ والی شرط نہ آ جائے کہیں. یہ ڈر لگ رہا ہے ہمیں. تو جس زمانے میں یہ کوشش کی جا رہی تھی نا، ابھی نکالا اس شرط کو؟ نہیں نکالا نا، شکر ہے. باقی ہے نام کی حد تک ہے لیکن چلو ہے تو نا. کوئی کرپشن کا الزام لگا کے کسی کو ہمیشہ کے لیے برطرف تو کیا جا سکتا ہے نا، اتنا تو ہے نا کم از کم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برحق ہونے کے لیے غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا. آپ نے پیش کیا میں سچ بولتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. لوگ ہزاروں لاکھوں کی امانتیں آنکھ بند کر کے میرے پاس رکھواتے ہیں، اور یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے، 40 سال آج تک میرے اس کردار پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. 40 سال گزر چکے ہیں، میرے کیریکٹر پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. تو کیریکٹر کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی؟ واٹ از کیریکٹر؟ سمجھ رہے ہو؟ کوئی غیر مسلم آپ کی نماز سے متاثر نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے روزے سے متاثر نہیں، آپ کے حج سے متاثر نہیں ہوگا. حج کی ویڈیوز جاتی ہیں پوری دنیا میں، لوگ دیکھتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم اسلام میں آئے گا نا، آپ کا کیریکٹر دیکھ کے آئے گا. کوئی شخص آپ کی وجہ سے، کوئی گنہگار مسلمان توبہ کرے گا تو آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے. کوئی لبرل مسلمان جو دین سے دور تھا، وہ اگر دین کی طرف آئے گا تو آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے. وہ پیسے دے کے چیک کرے گا یہ وقت پہ واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بعض لوگ یاد رکھو بہت بڑے چور ہوتے ہیں، وہ ٹائم پہ واپس کرتے ہیں، یہ بتا دوں میں، یہ بھی ہمیں تجربے ہیں. مجھے تو اب ایسے آدمی سے زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے جو ٹائم پہ واپس کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے ایسے بھی زندگی میں لوگ ٹکرے ہیں کہ ابھی ٹائم ہوا نہیں ہے، ٹائم سے 1 دن پہلے پیسے واپس کرنے آ گئے اور کہنے لگے یار اصل میں نا ہمارے نا طبیعت صحیح نہیں رہتی اگر میری جیب میں کسی کے پیسے ہوں. میرا کسی سے بزنس ہوا تھا تو وہ بندے سے کو میں نے پیسے دیے تھے، انویسٹمنٹ کی تھی. اب تو میرا تجربہ ہے دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو اپنے پیسے کسی کو انویسٹمنٹ کے لیے دے. کچھ تجربے ہیں جو میں انشاءاللہ مرنے سے پہلے لکھ کے دنیا سے جاؤں گا اپنی اولادوں کو وصیت کروں گا. جب بھی کسی کو پیسے دو تھوڑے دن تک صحیح چلے گا، اور وہ صحیح اس لیے چل رہا ہوگا تاکہ اعتماد بحال ہو جائے، زیادہ بڑی رقم نکال کے بھاگ جاؤں میں. اللہ ماشاء اللہ دنیا میں اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہوں گے، اللہ کرے ایسا ہو. تو 1 دن پہلے پیسے دینے آ جاتا. میں نے کہا بھائی خیریت، ابھی تو ٹائم ہوا نہیں، آپ پہلے سے ہی پروفٹ دینے آ گئے. کہہ رہے ہیں یار اصل میں مسئلہ یہ ہے مفتی صاحب، کسی کی پیسے میری جیب میں ہو نا میرے کو نیند نہیں آتی، بس مجھے کچھ پتہ نہیں ایسا کچھ فیل ہوتا ہے. میں نے کہا یا اللہ میں نے سوچا اس اگلا بیان اسی کا کرواؤں گا میں. ایسے مجھے نا خیالات آنا شروع ہو گئے کہ یار یہ تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے بھائی. وہ ہوا یہ تھا کہ اعتماد بحال کرنے کے لیے نا، کیونکہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو پروفٹ آتا ہے، وقت سے پہلے دینا شروع کر دے ایڈوانس میں کہ حساب کل کر لیں گے، ایڈوانس میں فی الحال یہ پکڑ لیں، تو آدمی پھر اچھا یہ بات لوگوں کو بھی پتہ چلتی ہے تو لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں. کوئی ہے ایماندار آدمی مفتی صاحب؟ ہاں جی ایک ہے، ہمیں تو 1 دن پہلے دے کے چلا جاتا، سب میرے پیسے بھی اس کو دے دیں، فلانے کے بھی اس کو دے دیں. سب پیسے لے کے طبیعت سے ماشاء اللہ کتنے سال ہو گئے، میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے ٹھیک ہے نا، 15 سال ہو گئے، بندہ پتہ نہیں گیا کہاں وہ. اب تو 15 سال بعد نظر بھی آئے گا تو پہچاننے میں تھوڑی آئے گا، 15 سال میں تو آدمی کی شکل ہی چینج ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں.
اکثر کے میجورٹی کے حالات ہیں لالچ, کنجوسی, پیسوں کے معاملے میں صداقت نہیں ہے, اور سخاوت بہت ہے. 2 نمبری سے پیسہ کما کما کے غریبوں کو دبا کے کھلا رہے ہیں, حج تسلی سے کر رہے ہیں, عمرے ہر سال ہو رہے ہیں, لیکن کسی کا پیسہ دبایا ہوا ہے, ادھر اس کا پیسہ دبایا ہوا ہے, اس نے پیسے دیے تھے بزنس کے لیے, انہوں نے عمرے پہ چلے گئے اس سے. عجیب قسم کی کنفیوژن ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے. بھائی جب تو کسی کے پیسے تو نے کھائے ہوئے ہیں تو لوگوں کو کیوں کھلا رہا ہے؟ ان پیسوں سے غریبوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یتیموں کو کیوں کھلا رہا ہے؟ پہلے تو جس کا حق ہے اس کا حق ادا کرنا, اس کے بعد آگے معاملات آئیں گے. تو ایک تو صرف جھوٹ ہے, ایک قسم کھا کے جھوٹ ہے, تو یہ اور بڑا جھوٹا ہے نا. تو اس لیے قرآن نے کہا جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, جھوٹ بول کے معاشرے میں فساد پیدا کرتے ہیں, ان لوگوں کے پیچھے مت کرو, اس صفت میں ان کی اتباع مت کرو. یہ ایک صفت ہوئی ہے, اگلے بیان میں پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. اللہ عمل کی توفیق. Mufti Tariq Masood Special.